السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، السراجی فی المعراج کے سبق سے مخاطب ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے عبارت، پھر عبارت کے بعد ترجمہ، ترجمے کے بعد مفہوم اور خلاصہ۔ عبارت یہاں سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ذوی الارحام ثم مولا الموالات ثم المقر له بالنسب على الغیر بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ثم الموصى له بجميع المال ثم بیت المال۔ یہاں تک ہم آج سبق پڑھیں گے، اور سب سے پہلے عبارت آپ نے سماعت فرما لی۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا۔ ثم مولا الموالات، پھر مولا الموالات کو حصہ دیا جائے گا۔ ثم المقر له بالنسب علی الغیر، پھر اس مقر له شخص کو حصہ دیا جائے گا جس کے لیے میت نے نسب کا اقرار کیا ہے، لیکن وہ نسب اپنے علاوہ کسی اور کے لیے، علی الغیر کسی اور کے لیے، بحیث اس طرح، لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، کہ جس کے لیے اقرار کیا ہے اس اقرار کے بغیر اس شخص کا اس دوسرے بندے سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ اور اذا مات المقر علی اقرارہ، جب وہ اقرار کرنے والا میت اپنے اقرار پر مرے، یعنی اپنے اقرار سے انکار نہ کرے۔ ثم الموصى له بجمیع المال، پھر اس شخص کا حق بنے گا جس کے لیے میت نے تمام مال کا وصیت کیا ہو۔ ثم بیت المال، اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر یہ بیت المال کا حصہ بنے گا، یہ میت کا جائیداد۔ یہ الفاظ کا ترجمہ رہا۔ ثم ذوی الارحام، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ مذکورہ بالا لوگ ذوی الفروض نہیں ہے، اور عصبہ سببیہ نسبیہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ نہیں ہے تو پھر مال کا کیا کیا جائے گا؟ مال میت کے ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کا حصہ نہ قرآن پاک نے اور نہ احادیث مبارکہ نے اور نہ اجماع نے مقرر کیا ہے، نہ منتخب کیا ہے، ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ جن کا میت کے ساتھ ان کا رحم کا رشتہ ہے، ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ تو اگر ذوی الفروض اور عصبات نسبیہ سببیہ نہ ہو تو پھر مال جو ہے ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ اور ذوی الارحام وہ لوگ، وہ میت کے رشتہ دار جن کا حصہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے مقرر نہ ہوئی ہو، اور نہ وہ لوگ عصبات میں سے ہو، تو ان جیسے لوگوں کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، بانجا ہے، بانجی ہے، نواسا ہے، یہ سارے لوگ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔ یہاں یہ بات مکمل ہو گئی کہ ذوی الارحام سے مراد کون ہے اور کس کے بعد ہے۔
آگے عبارت ہے ثم مولا الموالاتی. اب ذوی الارحام بھی نہیں ہے. ذوی الفروض تو ہم نے معدوم سمجھے تھے کہ وہ نہیں ہے، کالعدم ہے، اور عصبات بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد ذوی الارحام کا درجہ تھا وہ بھی نہیں ہے. ذوی الارحام بھی نہیں ہے تو ثم مولا الموالاتی، یہ چھٹا درجہ ہے. جو ہم چوتھی حقوق سے متعلق، جو چوتھا حق تھا میت کے جائیداد سے متعلق، ان کے ساتھ 5 درجے ہم نے بیان کیے. اگر وہ 5 نہ ہو تو پھر یہ چھٹا درجہ ہوگا ثم مولا الموالات. اگر یہ لوگ نہ ہو تو پھر مولا الموالات کو میت کا جائیداد دیا جائے گا. لیکن مولا الموالات ہے کون، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. مولا الموالات کا مطلب یہ ہے، مولا تو آقا کو کہتے ہیں، موالات جو ہے وہ عقد کو کہتے ہیں. مولا الموالات یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ میت نے عقد موالات کیا ہو. مثال کے طور پر میت مجہول النسب شخص ہے. اب اس مجہول النسب شخص نے کسی دوسرے شخص سے یہ معاہدہ کیا، اس دوسرے شخص کا مجہول النسب ہونا لازمی نہیں. اب اس مجہول النسب جو آج میت ہے، آج مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، اس مجہول النسب شخص نے جو آج میت کہلایا جا رہا ہے، اس نے کسی دوسرے شخص سے کہا آپ میرے آقا اور مولا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مال اور جائیداد کا وارث اور حقدار تم ہی ہو، اور اگر اس کے بدلے اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت سرزد ہو جائے جس جنایت کے بدلے مجھ پر دیت ضمانت واجب ہو جائے، لازمی ہو جائے، تو تم نے اس دیت کو ادا کرنا ہے، اور جس کا مجھ پہ دیت لازم آیا ہے اس کو آپ نے وہ دیت دینا ہے. اور وہ مقابل شخص جو آقا ہے وہ اس عقد کو قبول کرے، تو اس مجہول النسب شخص کے مرنے کے بعد اگر مستحقین مذکورہ میں سے کوئی موجود نہ ہو، مطلب ذوی الفروض نہیں ہے، عصبات نہیں ہے، ذوی الارحام نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے اور یہ مجہول النسب شخص انتقال کر گیا، تو پھر اس مجہول النسب شخص کا جو جائیداد ہے وہ اس مولا الموالات کو ملے گا. یہ ہوا مولا الموالات کا مفہوم اور خلاصہ. 7واں درجہ ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره. ساتواں درجہ یہ ہے کہ اگر مولا الموالات بھی نہ ہو تو پھر میت نے کسی ایسے شخص کے لیے اقرار کیا ہے نسب کا، لیکن یہ نسب کا اقرار اپنے لیے نہیں کیا ہے بلکہ یہ نسب کسی اور سے ثابت کر رہا ہے. مثال کے طور پر کہا ہے کہ فلاں میرا بھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ میرے والد کا بیٹے ہے، میرے والد کے بیٹے ہیں تو میرا بھائی بنا. تو یہ نسب کا اقرار بنا دوسرے کے لیے، یعنی اپنے والد کے لیے اقرار ہوا کہ یہ میرا بھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ میرے والد کا بیٹا ہے. تو اب یہ اقرار کر رہا ہے نسب کا، لیکن وہ نسب علی الغیر کسی غیر کے لیے ثابت کر رہا ہے، اپنے والد کے لیے ثابت کر رہا ہے، اپنا ثابت نہیں کر رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ میرا والد کا بیٹا ہے. الفاظاً وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا والد کا بیٹا ہے. اب اس نے نسب کا اقرار اس شخص کے لیے کیا کہ یہ میرے والد کا بیٹا ہے، لیکن یہ اقرار کے لیے چند شرائط، یہ مقر لہ بالنسب علی الغیر کے لیے چند شرائط ہیں
پھر ان شرائط کے بعد وہ مقر لہو بالنسب علی الغیر وہ مستحق ترکہ بنے گا اور ٹھہرے گا۔ 4 شرائط سماعت فرما لے۔ نمبر 1، جس شخص کے لیے اقرار کر رہا ہے یہ میت، وہ شخص مجہول النسب ہو، اس کا نسب معلوم نہ ہو، ایک شرط۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ اذا مات المقر علی اقرارہ، کہ مقر جو ہے وہ اپنے اقرار پر مر جائے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ جس شخص کے لیے یہ میت اقرار کر رہا ہے اس کے لیے یہ اقرار، یہ نسب کا دعویٰ میت اپنے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہا ہو، جو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے بن نسب علی الغیر، علی نفسی نہیں بلکہ علی الغیر، وہ یہ اقرار کسی اور کے لیے، یعنی وہ نسب کسی اور سے ثابت کروا رہا ہو۔ جیسے یہاں پر اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو مطلب یہ میرے والد کے بیٹے ہیں، تو یہ اقرار ہوا نسب کا علی الغیر، کسی اور پر، اپنے والد پر، کہ یہ میرے والد کے بیٹے ہیں۔ یہ تیسرا شرط ہے۔ یہ ہوا 3، اور چوتھا اور آخری شرط کیا ہے؟ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ اس شخص نے غیر کے لیے اقرار کیا نسب کا، ایک، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اقرار پر مرے، 2۔ نمبر 3، کہ جس شخص کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے وہ یہ اقرار میت اپنے علاوہ کسی اور کے لیے نسب ثابت کر رہا ہو۔ مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میت کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ شخص مجہول النسب ہے، اور یہ میرا بھائی ہے، مطلب یہ میں اس کا نسب اپنے والد کے لیے ثابت کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، تو یہ بن نسب علی الغیر کا اقرار ہوا۔ 3۔ چوتھا شرط یہ ہے کہ جب میت نے اس مجہول النسب شخص کو یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اس نے اس شخص مجہول النسب شخص کا نسب اپنے والد سے ثابت کیا، مگر والد نے اس مجہول النسب کو اپنا بیٹا تسلیم نہ کیا ہو، اور نہ ہی والد نے اس اقرار کا انکار کیا ہو۔ مثال کہ میرے بیٹے نے فلاں شخص کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، مطلب وہ میرا بیٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اس کے والد نے نہ اس کا انکار کیا ہو کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور نہ اس کا اقرار کیا ہو کہ ہاں یہ مجہول النسب جو میرا بیٹا کہہ رہے میرا بھائی ہے یہ میرا بیٹا ہے، نہ انکار کیا ہو نہ اقرار کیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ نہ اقرار کرے اور نہ ہی انکار کرے، بلکہ والد خاموشی اختیار کرے۔ یہ 4 شرائط ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد یہ مقر لہو بالنسب علی الغیر جو ہے یہ ترکہ میت کا مستحق ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس میت کے والد نے اپنے بیٹے یعنی اس موجودہ میت کے اقرار کی تصدیق کر دی کہ ہاں میرے بیٹے نے جس مجہول النسب شخص کو میرا بھائی کہہ کر پکارا تھا اور اقرار بالنسب کیا تھا میرے اوپر، واقعی وہ میرے بیٹے ہیں، تو پھر یہ مقر لہو بالنسب علی الغیر نہیں رہے گا، بلکہ پھر یہ موجودہ مجہول النسب شخص جو ہے وہ میت کے عصبہ میں شامل اور داخل ہوگا، اور عصبہ نسبی کی حیثیت سے وہ باقی عصبہ کے ساتھ پورا حساب میں شریک رہے گا، اور یہ مجہول النسب شخص میت کا حقیقی بائی تصور کیا جائے گا، اور جو اصول ماقبل میں ہم نے حقیقی بائی کے لیے پڑھے تھے عصبات میں سے، تو یہ
مجہول النسب شخص اسی حقیقی بائیوں کے فہرست میں آ گیا۔ یہ اس وقت جب میت کا والد اقرار کرے کہ جی ہاں یہ مجہول النسب شخص میرا بیٹا ہے اور میرا مردہ بیٹا جو میت ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس طرح تصدیق کرے تو یہ مجہول النسب شخص عصبہ نسبی میں شامل ہو کر سب کے ساتھ شریک رہے گا۔ لیکن اگر والد نے نہ انکار کیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اقرار کیا بلکہ خاموشی اختیار کی، تو پھر اس وقت یہ مجہول النسب شخص جو ہے وہ صرف مقر لہ بالنسب علی الغیر کی حیثیت سے مول الموالات کے بعد 7ویں درجے پر اس کو ترکہ میت ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا 7ویں درجے پر جب تک یہ چین نہ ہو ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ یہ ہو گئے شرائط۔ ثم المقر لہ بالنسب علی الغیر، غیر کے لیے نسب ثابت کر رہا ہو، ایک بحیث لم یثبت نسبہ باقراری من ذلک الغیر، اگر یہ نسبت نہ کرتا تو اس کی نسبت، اس مجہول النسب شخص کی نسبت اس کے والد سے ثابت نہ ہوتا، تو اس سے دوسرے شرط کا اندازہ لگا کہ وہ شخص مجہول النسب ہو، یہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اذا مات المقر علی اقرارہ، اور میت اپنے اقرار پر بھی مرے، ان شرائط کے بعد پھر وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر جو ہے وہ ترکہ میت کا مستحق ہوگا، لیکن مذکورہ 6 جماعتوں کے نہ ہونے کے بعد۔ ثم الموصى له بجميع المال ثم بیت المال، اور اگر یہ لوگ نہ ہو، یہ 7 درجے اور جماعت کے جو افراد گزر چکے ہیں یہ لوگ نہ ہو، تو پھر موصى له بجميع المال، یہ 8واں درجہ ہے۔ موصى له بجميع المال کا ترجمہ اور تفصیل اس طرح آپ سمجھ لیں کہ مذکورہ بالا ورثہ تو موجود نہ ہو، جو 7 قسمیں گزری ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، تو جب ایک بھی نہ ہو تو میت نے جس شخص کے لیے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تنفذ وصایا کے تحت جو تجہیز اور تکفین کے بعد قضاء دیون ہوگا، قرض ادا کیے جائیں گے، تیسرا حق جو ہے وہ میت کا وصیت نافذ کیا جائے گا، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ثلث میں جاری کیا جائے گا، لیکن آج ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو موجود ہے ہی نہیں، نہ ذوی الفروض ہے، نہ عصبات ہے، نہ ذوی الارحام ہے، نہ مول الموالات ہے، نہ مقر لہ بالنسب علی الغیر ہے، ان سب کی غیر موجودگی میں میت نے جس کے لیے ثلث مال کی وصیت کی ہے، اس لیے اب یہ ثلث مال وہ بندہ سارا کا سارا لے جائے گا۔ وہاں پر ہم نے ثلث سے نیچے یا ثلث تک کا وعدہ کیا تھا، وہ اس وقت کہ وہاں پر کوئی معنی موجود تھا، یعنی میت کے ورثہ موجود تھے، اس موجود معنی کی وجہ سے ہم نے اس موصى لہ کے لیے ثلث مال یا اس سے نیچے کا ہم نے اجازت دیا تھا، لیکن آج ان میں سے کوئی ہے نہیں، اس میں سے کوئی معنی موجود نہیں ہے، کوئی وارث موجود نہیں ہے، تو جب کوئی وارث موجود نہیں ہے، اب مذکورہ بالا تمام ورثہ نہ رہے، تو میت نے جس کے لیے ثلث مال کی وصیت کی تھی بقیہ مال بھی اسی موصى لہ کو، جس کے لیے وصیت کی تھی مصنف میت نے، اسی کو باقی سارا مال بھی ملے گا۔ اور آخر میں ثم بیت المال، اگر مذکورہ بالا حضرات میں سے جماعتوں میں سے 7-8 جماعتیں ہو گئی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس میت کا مال جو ہے وہ بیت المال میں دے دیا جائے گا، کیونکہ مال ضائع کا مطلب کہ جس مال کا کوئی حقدار نہ ہو وہ مسلمانوں کے مصارف اور استعمال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ترکہ میت بھی ایسا مال ہے جس کا بظاہر کوئی حقدار نہیں ہے،
لہٰذا یہ بیت المال میں رکھا جائے گا۔ لیکن چونکہ آج کل شرعی بیت المال نہ ہونے کی وجہ سے متأخرین علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کو ایسی جگہ استعمال کرے کہ جس کا استعمال سے آپ کو یقینی پتہ ہو کہ یہ صحیح مصرف پہ لگے گا۔ اس پر انشاءاللہ مزید بحث اپنی جگہ پر کیا جائے گا۔ فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔